الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 4-5 ٹاپک پڑھے تاکہ ہمارا ذہن جو ہے کھل جائے، اور جو ہم نے پہلے باتیں سنی ہیں قرآن کے بارے میں وہ ہمارے ذہن میں نہ ہو اور الجھن نہ ہو ہم کو قرآن سمجھنے کی۔ اس کے بعد ہم آج قرآن بھی شروع کرنے لگے ہیں، اس کے مضامین شروع کرنے لگے ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کی ترتیب کیسی ہے۔ قرآن کی تو صورتوں میں الحمد سے والناس تک 114 صورتیں ہیں، پھر ہر صورت میں 4-5 مضامین ہیں، اور اسی طرح ہی ہے۔ رب ذوالجلال نے جیسے حکم ہوا ویسے ہی مضامین جو ہے وہ ترتیب ہو گئے صورتوں کے اندر۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم قرآن مجید کو کس ترتیب سے پڑھیں کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ آ جائے۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے ہماری مشکل حل کر دی۔ ہم سورۃ العصر گئے اور پہلی آیت آئی والعصر۔ مفسرین نے اور امام ائمہ نے اس کی بہت تعریف بھی کی ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کی طرف گئے تاکہ ایک جو پہلے ہی صدقہ یا تسلیم شدہ ایک صورت ہے جس کو کہا جائے کہ یہی ہوتی کافی قرآن، یہی ہوتی تو قرآن کے لیے کافی۔ پہلی آیت والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ ہمیں کائنات کا نہ آخر پتہ ہے نہ انجام پتہ ہے، رب ذوالجلال کا نہ آخر پتہ ہے نہ انجام پتہ ہے۔ ایسے میں والعصر ہمارے لیے ایک انفینٹ سی چیز ہو جاتی ہے، لا حاصل سی، جس کے اوپر ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی آیت جو ہے ہمیں تھوڑا سا بتاتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے۔ تو تھوڑی سی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ سو ہم ترجمہ کرتے ہیں والعصر کا، زمانے کی قسم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تاریخ انسانی کی قسم، انسان کا اول اور آخر، ٹھیک ہے۔ ہم اس عصر کی بات کرتے، قرآن اس عصر کی بات کرتا ہے، انسان کے متعلق انسان کو سمجھانے کے لیے انسانی تاریخ کی قسم، یا آپ اس کا دوسرا ترجمہ کریں گے عام سمجھنے کے لیے، ہم فلسفیانہ باتیں نہیں کریں گے، عام سمجھنے کے لیے دوسرا ترجمہ یہ آتا ہے کہ تاریخ انسانی اس بات پہ گواہ ہے۔ جب آپ قسم کہتے ہیں تو گواہی دے، ٹھیک ہے۔ تاریخ انسانی اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے، جن نے یہ باتیں آگے آتی ہیں، آمنو عامل الصالحات واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر نہیں کیا۔ تو ہم نے باقی چیزوں کو تو نہیں چھیڑا، والعصر سے ہم نے ہدایت لے لی کہ ہم اپنے مضامین جو ہے تاریخ انسانی کے ترتیب کے اوپر پڑھیں گے، تاکہ انسان جو کرتا آیا، انسانی تاریخ جو ہمیں دکھائے گی قرآن مجید میں، کیا خسارہ تھا، انسان نے کیا غلطی کی، خسارے میں رہا، اس نے اس 4 کام جو تھے ان میں سے کیا چیز نہیں مانی، ان 4 چیزوں میں سے کیا کمی کی کہ وہ خسارے میں پڑ گیا۔ تو بیسیکلی ہمیں مضامین کی ترتیب والعصر سے ملی، اور انسانی تاریخ کیا ہے، ہم پہلے ٹاپک لکھیں گے ترتیب مضامین قرآن۔ نمبر 1، انسان کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے کیا بات، اتنا لکھتے ہیں تھوڑا سا خوبصورت کر، قبل از تخلیقی آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، قبل از تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے نمبر پہ ہم لکھتے ہیں تخلیقی حضرت آدم علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پہ لکھتے ہیں ان کے بیٹوں کا ذکر، یا ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا نمبر ایک
اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے بیٹوں کا ذکر اکٹھے کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھتے ہیں رسالت، چوتھے نمبر پہ لکھتے ہیں انبیاء رسل۔ یہ عام لوگ یا عام اسٹوڈنٹ اس کو لکھتے ہیں انبیاء رسل، انبیاء رسل نہیں ہے، انبیاء رسل ہے، رسولوں کی خبریں، ٹھیک ہے۔ قرآن بھی 5 امتوں کی اکٹھی خبریں اکٹھا ذکر کرتا ہے۔ اس کے نیچے انبیاء رسل کے نیچے لکھیں نمبر 1 نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم، پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے شعیب علیہ السلام اور مدین والے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اگر کسی کا رہ گیا تو پوچھ سکتا ہے دوبارہ۔ کسی کا کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے یا وہ نہیں لکھ پایا تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، نمبر 1 قبل از تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 تخلیق حضرت آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں کا ذکر، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 انبیاء رسل، اور انبیاء رسل کے نیچے 5 امتوں کا نام، 5 انبیاء 4 رسولوں کی امتوں کا نام اور ان کا نام، نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، نمبر 3 پہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، چوتھے نمبر پہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، اور 5ویں نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین والے ان کی قوم۔ ہمارا اگلا ٹاپک، اگلا چیپٹر جو آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر آتا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ ذکر آ جاتا ہے اور فرعون کی قوم کا، ٹھیک ہے۔ یہ الاد ہے، ابھی یہ بالکل الاد ہے، اسے جو اوپر 5 ہم نے لکھے ان کو انبیاء رسل کا قرآن نے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انبیاء رسل لیکن اس کو اکٹھا کا، اس کو ساتھ نہیں جوڑا، اس لیے اس کا الاد لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اس کے نیچے لکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ لکھے بریکٹ میں یا ویسے لکھ لیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ اس سے آگے آ جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ میجر ہیں ذکر، یہ میجر ذکر ہے قرآن میں ان انبیاء کا۔ باقی انبیاء کا ذکر تھوڑا تھوڑا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی 2-4 آیتیں ہیں، یونس علیہ السلام کی 4-5-10 آیتیں ہیں۔ اس کو ہم لکھتے ہیں دیگر انبیاء کا ذکر، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام جاتا ہے، اور جیسا کا نام آ جاتا ہے، الیاس کا نام آ جاتا ہے، یونس علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا۔ تو یہ چند انبیاء ہیں جن کا انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا مضمون نہیں، اس لیے ہم اس کو اکٹھا ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شرک پڑھتے ہیں، توحید نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، اس کو وحدانیت اور توحید کہیں گے، قرآن اس طرح کی کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا۔ ہم شرک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شرک کے بعد ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
عام لوگ یہ پوچھتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مضمون آخر میں کیوں ہے؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی ڈیفینیشن پوری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے انسان جب تو امن ایمان لائے گا تو میرے اور تیرا یہ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اگر پہلے تعلق کہیں تو وہ تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم سارا امن پڑھتے ہیں، اس کے بعد شرک پڑھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ساتھ تعلق ہے کیا، اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ انبیاء رسل کا پورا مضمون ختم ہوتا ہے، یہاں سے آگے ایک دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے، دوسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ ہے قرآن مجید اس شرک کو مٹانے کے لیے آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اثر پہ اترا اور آپ کی زبان مبارک سے ساری دنیا تک پہنچا۔ آپ نے اس قرآن کو ہاتھ لے کے خطۂ عرب پہ شرک مٹا کے دکھا دیا۔ اس کو ہم پڑھیں گے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم کہتے ہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت، اور اس کے بعد متفرق مضامین ہیں جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، جو نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھیں، جو آپ انڈیکیٹ کریں گے کہ میں یہ مضمون پڑھا دیں تو ہم وہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ سمجھتے ہیں اہمیت کا عمل ہے اور نہیں ہم نے کاؤنٹ کیا اور آپ کے نہیں کی بڑی اہمیت ہے تو آپ ہمیں کہیں گے، اب آپ کہیں گے تو ہم پڑھا دیں گے جو ہمیں آتا ہے۔ یہ ہے ترتیب مضامین قرآن۔ اب کسی کو کوئی شک ہو یا کسی کا کوئی رہ گیا ہو تو یہ لکھنا ہے ضرور آپ نے، یہ اگر آپ نے نہیں لکھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آج ہم مضمون کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہوش حواس میں نہیں ہوگا کیا ہے یہ ہے مضامین ہیں کیا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے ہاتھ سے لکھے ہیں آپ نے، آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا ہاں یہ مضامین ہیں جو ہم قرآن کے پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نقش جو ہے دل میں اور ذہن میں رہ جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں لکھا یقین کرنا یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول جائیں گے اور پھر آ کے صرف بیٹھے رہیں گے اور چلے جائیں گے، نہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا نہ ہمیں کوئی پڑھانے کا یا اسٹڈی کرانے کا کچھ فائدہ ہوگا۔ یہ پلیز لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ نہیں تو کم از کم کسی کو رٹا مار لیں کہ ہم نے یہ مضامین پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی شک ہو، کوئی سوال ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مضمون پڑھنے جا رہے ہیں تخلیق آدم سے پہلے، قبل از تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے نیچے لکھیں گے سورۃ اعراف کی 172 173۔ سورت کون سی ہے؟ اعراف 7ویں سورت ہے آیت نمبر 73۔ جی 172 173۔ اس کے نیچے لکھیں گے سورۃ بقرہ کی 30۔ ہمارا اگلا یہ کیونکہ چھوٹا 3-4 آیتیں ہی ہیں تو اس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ملا لیتے ہیں پڑھنے میں۔ اس سے 30 سے آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام شروع ہوتے ہیں 31 سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا مضمون جو پڑھیں گے اور ان کے بیٹوں کا دیکھیں یہ بھی لکھ لیتے ہیں ساتھ، ان کی آیتیں لکھ لیتے ہیں۔ اس کے نیچے لکھیں گے سورۃ بقرہ 31 to 39۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس سے پہلے جو 3 آیتیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے لکھی ہیں 172 173 سورہ اعراف اور سورۃ بقرہ کی 30 آیت، 3 آیتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟
ہمارا اگلا مضمون نمبر 2 تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے بیٹوں کا ذکر. اس کے نیچے لکھنے جا رہے ہیں ابھی ہم بھی جو میں ابھی بولوں گا. نمبر 1 سورۃ بقرہ کی 31 سے 39. سورۃ اعراف کی 10 سے 26. سورۃ حجر کی 26 سے 44. سورۃ الحشر. نہیں میں پھر بولتا ہوں. سورۃ بقرہ کی 31 سے 39. سورۃ اعراف کی 10 سے 26. سورۃ حجر، حشر نہیں ہجر، راک جس کو کہتے ہیں پتھر. جی. سورۃ حجر کی 26 سے 44. 26 سے 44. آگے سورۃ طٰہٰ کی 115 سے 127. اس سے مطلب حل ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ ریپٹیشن ہے تینوں میں، چاروں صورتوں میں. لیکن سورۃ سواد کی بھی آپ لکھ لیں. 70 آنورڈ، 70 سے آگے لکھ لیں 10 آیتیں، 70 سے 85، 80 to 81. وہ مجھے یاد نہیں ہے اس لیے میں نہیں بول. میں آپ کو صحیح دکھائی. آدم علیہ السلام نہیں اس میں. چلیں سورۃ سواد کیا پھر بعد میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. سورۃ سواد کی 75 ہے، 70 سے شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب کوئی پڑھنا شروع کرے. کہہ جائیں سورۃ سواد کے لکھ لیں نا تاکہ وہ پھر یاد لکھ نہیں لیے. رہتا ہوں. نہیں لکھا نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی کیا. سیونٹی ون سے آگے ہے، ٹھیک ہے. 71 سے آخر تک پڑھ لیں 88 تک، ایسے ہی کوئی نہیں فرق. 71 سے آگے، ٹھیک ہے. سورۃ سواد کی 71 سے آگے، 71 سے 88 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں یہ ابھی ہم پڑھیں گے اور ترتیب آج پڑھیں گے اس طرح جس طرح ہم نے لکھا ہے. اور اب اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کا سوال کوئی نہیں ہے تو میں جواب دوں گا.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज नहीं आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है, आप खामोशी से सुनिए, बड़ी अच्छी क्लास है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई पढ़ना शुरू करेगा सूरत अराफ की? नादिया, नए लोग आए हैं बेटा, आप ये कहें कि सूरह अल आराफ की आयत पढ़ना शुरू करें। अभी और अटेंड कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ। सूरत अराफ की 172 और 173 आप लोग पढ़े। गुड। क्या हुआ? आएंगे तो क्या तूफानी किचन नहीं, में क्या पट्टी क्या बननी, क्या छोटे समझ नहीं कमरे आई? में बननी, छोटे कमरे से कौन गया जिस बाली मेरे बच्चे सुते हैं अजान। मैम तायरा कह रही है कि कुछ नए लोग आए हैं, तो आप आयत नंबर बताएं ताकि वो फिर पढ़ें। नहीं तो जो पहले लिखी है वो उनमें से नहीं को पढ़ सकता। अच्छा, मैं दोबारा लिखाता हूँ। हम कुरान मजीद के मज़ामीन पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले जो टॉपिक पढ़े 3, 4, 5 जो वो ये था कि हम कुरान मजीद के बारे में जो असल बात है जो हमने सुनी हुई नहीं है पहले, और हमने बहुत कुछ और कुछ सुना हुआ है, तो हमारा जो है वो जो प्लेट जिस पे कुछ लिखा हुआ है वो साफ हो जाए। ठीक है? और जब हम कुरान मजीद पढ़ने लगे तो हमारे दिल पे उलझन ना हो कि हम पहले ये सोचते थे अभी ये क्या आ गया और ये क्या है, कि किस तरह हम कुरान पढ़ रहे हैं। यार अजीब सही बात है, हमने तो इस तरह कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, ना हमने कुरान समझा है। तो हमने वो सारी जितने शक और शकूक थे, हमने वो सब दूर करने के लिए हमने पहले 4-5 मज़ामीन जो पढ़े, उनमें से नंबर 1 हमने पढ़ा कुरान मजीद को पढ़ने और समझने के आदाब के। नंबर 1। 2 हमने ये पढ़ा कि हम कुरान मजीद क्यों पढ़ें और समझें। नंबर 2 पे हमने पढ़ा हम कुरान मजीद क्यों पढ़ें और समझें, और अगर नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर क्या होगा। नंबर 3 पे हमने पढ़ा कुरान मुफस्सल है, इसको किसी किताब की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, तम्मत है, पूरा है, कामिल है, मुफस्सल है, इसको किसी और चीज की, किसी और किताब की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये बजाते खुद मुफस्सल है। ठीक है? बजाते खुद असल तफसीर के साथ, इसको तफसीर की जरूरत नहीं समझने की। अगला हमने मजमून पढ़ा कि हुदल नास है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए। तो आम आदमी इसको समझ सकता है, ये नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला नास की किताब बनाए और उसके पढ़ने और समझने के लिए फिर भाग चुने चार बंदे हों पूरी दुनिया में जो उसका समझाएं और समझें, या आप एक खसूस तबका होगा जो इसको समझाएगा या समझेगा। ऐसे नहीं है, ये नास की किताब है, सारी दुनिया के इंसानों की किताब है। हर कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शऊर दिए, उसने अकल दी है, समझ जाता है जो पढ़ना चाहे। जो नहीं पढ़ना चाहिए उसको कभी समझ नहीं आती। कुरान मजीद कह देते हैं, सुब्हान अल्लाह ताला कह देते हैं, हम उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, उनके कानों में ग्रानी लगा देते हैं, उनको अंधा कर देते हैं जो नहीं समझना चाहते, कि वो कभी समझे ही ना। इतना भी आ जाता, इतना गुस्सा आता है कि वो कभी समझे ही ना। ठीक है? अगला मजमून आ जाता है कि कुरान मजीद को समझने के असूल क्या है कुरान से। ये जो आपने मिस किए हैं 5 मज़ामीन, आप अभी कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको वो बात मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी जो आपको इस 5 मज़ामीन पढ़े होते साथ, तो फिर आपको मजा आता और समझ आती है आपको। मैंने तो आज लिखा भी ये था कि जिसने एक मजमून भी मिस किया है, एक दिन भी जिसने मिस किया, वो बड़े खसारे में।
40 گھنٹے کی ہیں یا 40 دن کیا 1 گھنٹے میں، اگر آپ اپنے کو پابند کر لیں کہ یار میں نے یہ 3 سے 4 بجے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خرچ کرنے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی ٹیسٹ میں بیٹھا ہوں یا میں نہیں گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اگر امت مسلمہ کے اندر قرآن مجید کی یہ قدر نہیں ہے تو یقین کریں آپ جو مرضی کر لیں پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ امت کچھ نہیں کر پائے گی. جو اللہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتی ہے پتہ نہیں وہ باقی کیا کرتی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کے لیے 40 گھنٹے نہیں نکال سکتی. ہم نے کوئی 40 سال نہیں مانگے، کوئی 40 ہفتے نہیں مانگے، کوئی بات نہیں کی ایسی. آپ اپنی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اس دنیاوی زندگی کی آسانی کے لیے یہ 1 گھنٹہ نکالیں گے، بہت فائدہ ہوگا. ہم اس سے زیادہ نہیں کچھ کہتے. ٹھیک ہے، چلیں ہم نے یہ مضامین پڑھے تاکہ ہم قرآن مجید کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو. اور جس نے وہ 4 اصول پڑھ لیے قرآن مجید کے، وہ قرآن مجید میں جانے سے پہلے ہی اس کے بارے میں اتنا کچھ جان جاتا ہے کہ 40% قرآن اس کو سمجھ آ جاتا ہے. ابھی اس نے پڑھا بھی نہیں، اس کو یہ پتا کہ یہ چیزیں میں نہیں سمجھ سکتا، وہ اس کے پیچھے محنت ہی نہیں کرتا، اس کے پیچھے جاتا ہی نہیں. اس کا وہ ٹائم بچ جاتا ہے، اس کی وہ ایفرٹ بن جاتی ہے جو وہ ساری عمر لگا رہتا ہے اس کو سمجھنے. تو آپ صرف اصول مضامین قرآن پڑھنے، فہمی مضامین قرآن سے 40% قرآن سمجھ ہی جاتے. یہ آپ کا نقصان ہوا ہے جو لیٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ڈرا رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ یہ 40 گھنٹے پلیز اٹینڈ کریں اور ریگولرلی اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے قرآن بھی شروع کیا ہے، جنہوں نے مس کیا ہے، پہلے مضامین مس کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں سے کہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں گے کہ اینڈ میں پھر ریپیٹ کر دیں جن لوگوں نے نہیں سنی بات. ٹھیک ہے، ابھی ہم مضامین آج ہم نے جو پڑھا ہے ترتیب مضامین قرآن پڑھی ہے کہ ہم کس ترتیب سے قرآن مجید کے مضامین کو پڑھیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے. تو اس معاملے میں ہم نے قرآن سے ہدایت لی اور اثر کی پہلی آیت کے والعصر کے مطابق ہم نے مضامین رکھی. والعصر کا مطلب یہ ہوتا ہے زمانے کی قسم اور وقت کی قسم، اس کے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے زمانہ بھی اللہ کا اور وقت بھی میرے اللہ کا، ہمیں کوئی اشارہ نہیں. وہ کہتا ہے قیامت نزدیک ہے تو ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں صدیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے ہاں جو تصور ہے اس کا وقت کا وہ ہمارا تصور نہیں ہو سکتا. تو والا سر جو ہے اس کو ہم نہیں اس کو امیجن نہیں کر سکتے قیامت ہے اول کیا اور آخر کیا. کائنات کا اول آخر نہیں انسان کو پتہ چل رہا، تو چاہیے جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اول آخر کی ہم بات کریں یا زمانے کی یا وقت کی بات کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن اگلی آیت سے سمجھ آتی ہے بات کی کہ انسان خسارے میں. تو ابھی سمجھ آ جائے گی ہماری بات ہو رہی ہے، کہ ہمارے اثر کی بات ہو رہی ہے، ہمارے وقت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے زمانے کی بات، ہماری تاریخ کی بات ہو رہی ہے. تو ہم انسانی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مضامین کو ترتیب دیتے ہیں، قرآن مجید کے مضامین کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہم اسی کے تحت پڑھتے جائیں اور قرآن ہمیں بتاتا جائے کہ جن لوگوں نے 4 کام نہیں کیے، جن عمل ٹھیک نہیں تھا، عمل صالح ٹھیک نہیں تھے، واتاوا صبح الحق نہیں کیا، واتاوا صبر نہیں کیا، انہوں نے کون سا خسارہ پایا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھ آتی جائے گی اور ہم اپنے مضامین بھی پڑھتے جائیں گے اور ہم سمجھ آتی جائے گی کہ کیسے انسان جو ہے اپنے وقت میں اپنی تاریخ کے اندر کیوں کس طرح اور کیا کرتا رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں ایمان کے لحاظ سے. کوئی اور تجارت کوئی زیادہ باتیں نہیں کی، صرف آمن ہوئے. وہ سورۃ النصر کا پہلا ہی نقطہ ہے، آمن. کسی کی اچھی کہہ رہے تھے تو پڑھے سورۃ النصر عربی میں. پڑھیں نعوذ باللہ من الشیطان، پڑھیں. کوئی جس نے قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا پڑھیں ایک دفعہ. کبھی آپ عربی پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کبھی اور ترجمے سے منع کہتے نہیں ہیں. کر رہا، میں تو آپ کہہ رہا ہوں عربی میں آپ سورۃ النصر سنا دیں، میں نے نہیں منع کیا.
ترجمہ ابھی تو بتا دیتے ہیں۔ آپ میری بات میرے خیال ابھی تک آپ کے بات دل میں اٹکی ہوئی ہے بات. میں نے آپ کو کیا تھا کہ ہم صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے، تواتر کے لیے ہم تو اس پھر کو ترجمہ جلدی پڑھ سے لیتے اردو ہیں اگلا سر۔ پڑھتے ہیں تاکہ اگلی آیت کا مفہوم پہلی سے جڑ جائے. آپ کا جو طریقہ کار تھا اس سے وہ نہیں جڑتا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب پھر محاورہ ترجمہ پڑھ لیں۔ سر ہاں جیسے تو آپ کا طریقہ ہے ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ، اور نہیں، اسی کے میں تو اس سے مطابق۔ ویسے کہا کہ ہاں جی السلام علیکم سب لوگ جب عربی میں سن لیتے ہیں، یہ عربی کی ایسی صورت ہے جی صحیح ہے، ہر بندہ ٹھیک ہے عربی بھی سر، سمجھ سکتا ہے. جی جی صحیح ہے، جو آپ کا ٹھیک ہے طریقہ ہے آپ اس کے مطابق کریں، وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں، آپ کرنا یہ ہے، آپ میں سے کوئی بھی صورت اثر پڑے جس کو عربی میں تجوید سے آتی ہے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی صرف مطلب قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے؟ اور کیا، میں نے عربی کہا ہے کہ عربی میں پڑھے تاکہ ہاں سارے جی لوگوں کو پتا ہو کہ والاسر کیا ہے اور اس سے آگے 4 چیزیں کیا ہے جو میں ایسے زبانی بتا رہا ہوں. جی ایک جی دفعہ آپ سے سورۃ سنیں گے، جی سر آپ سے میں پڑھ سنیں گے دوں، عربی میں تو خوش ہو جائیں گے. سر میں پڑھ دوں۔ جو مرضی پڑھے، جی جو معاملے تو کھلی چھٹی دی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سادہ سی بات یہ ہے، پہلا پوائنٹ آمانو ہے. قرآن مجید پہلے سب سے پہلے آمانو کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اینڈ میں پڑھ لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں قرآن مجید، تو پتہ یہ چلتا ہے یہ تو وہی ترتیب ہے، والعصر کی نہیں ہے. یہ باقی جو 4 باتیں ہیں، یہی ترتیب قرآن کی بھی ہے. قرآن کی جو میجر مدعا ہے، متن ہے، وہ انہی 4 چیزوں پہ. ایک بڑی خوبصورت بات اینڈ میں جا کے جو آشکارا ہوتی ہے انسان کے اوپر. مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے ہے. میں تو صرف اس لیے کہ میں نے قرآن مجید کی جو مضامین ہے، یا کس مضامین کو کس ترتیب سے ترتیب دیا جائے کہ بات سمجھ آ جائے، میں تو اس تلاش میں تھا. تو میں نے والاسر کو چنا یا چن لیا یا دیکھ لیا کہ یہ چلو اس سے کرتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں اور طریقے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا لگا اور میں نے اس طرح کر دیا. اور یہ مضامین ایگزیکٹلی جو اس صورت کے اندر ہے، نقطے ہیں، وہ سب کے سب اسی کے مطابق. وتواصوا بالصبر آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزے کی بات. چلیں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جو مضامین ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ زمانے کی قسم سے، زمانے کی جب تاریخ انسانی شاید ہے، گواہ ہے، اور زمانے کی قسم، انسانی تاریخ کی قسم، اس کے مطابق آپ مضمونوں کو ترتیب دیتے ہیں. تو سب سے پہلا ترتیب میں آتا ہے مضمون آدم علیہ السلام سے پہلے کیا بات ہے انسان کے بارے. قبل از تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 1. نمبر 2 تخلیقی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر. نمبر 3 رسالت. اب جو لیٹ آئے ہیں وہ سنتے جائیں اور لکھتے بھی جائیں، کوشش کریں. نمبر 4 پہ انباء رسل. یہ ان امتوں کی بات ہے جن امتوں نے نبیوں کی متواتر تکذیب کی اور یہ طے ہو گیا کہ یہ ایمان نہ آنے والے نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا. وہ بچے صرف جو رسول کے ساتھ رہ گئے اور رسول بچ گئے. اس میں نمبر 1 پہ آتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم عاد. یہ لکھتے جائے، میں ذرا سلو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے تیز بول رہا ہوں. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں اور صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود. اس سے آگے آ جاتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم لوط.
اور نمبر 5 پہ آ جاتا ہے اور شعیب علیہ السلام اور مدین والے کی قوم کو قرآن مدین والے کہتا ہے. کیا پہلے مدین. اگلا مضمون آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اس سے اگلا مضمون آ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یہ اکٹھے ہی آ جاتے چاروں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد دیگر انبیاء کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن وہ 4 5 5 10 آیتیں ہیں، وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے. اس لیے ہم ان کو قرآن بھی نے ویسے اکٹھا ہی سورتوں میں اس کو بیان کیا، 4 5 سورت میں اکٹھا ہی بیان کیا، تو ہم ان کو اکٹھا ہی بیان رکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے کہ ایوب علیہ السلام علیحدہ پڑھے، یونس علیہ السلام علیحدہ پڑھے. تو ہم کہہ رہے ہیں دیگر انبیاء کا ذکر. اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں، یہ پوری انسانی تاریخ پڑھتے ہیں اور انبیاء کو پڑھتے ہیں اور رسولوں کو امت کو پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تو سارا شرک کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خفا ہوئے اور یہ ہوا. ٹھیک ہے. ہم پھر شرک کا مضمون پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں شرک ہے کیا، یہ ہم نے کبھی سنا ہوا بھی نہیں زندگی میں. ٹھیک ہے نا. شرک کا مضمون پڑھتے ہیں، شرک. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب شرک پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان لاؤ گے، یہ ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور یہ شرک ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ کا مضمون پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سارے مطالعے سے انسان کا رشتہ کیا قائم کرتے ہیں، انسان سے، انسان کا رشتہ کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، یہ طے ہوتا ہے. یہ سارے مضامین آمنو. ٹھیک ہے. اور آمنو کے اندر پہ آتا ہے کہ جو شرک کرتے تھے شرک نہیں کرنا. پھر قرآن شرک ڈیٹیل سے بتاتا ہے شرک کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کہتا ہے انسان تیرا میرے ساتھ رشتہ کیا، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مضمون پڑھتے ہیں. اب دنیا میں جو ہی شرک بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن بھیجا، محمد رسول اللہ کل 72 پہ اترا، آپ کے زمانے مبارک سے ساری دنیا نے سنا، اور تا قیامت قائم رہے گی. کتاب آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہاتھ لے کے خطۂ عرب شرک کو مٹا کے رکھا، اور امت کو دیکھے کہ یہ ہے جو آپ نے ساری دنیا میں کرنا، ساری دنیا میں شرک مٹا دینا. ٹھیک. یہ میں ایسے جملے بول رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہمیں قرآن بھی ٹوٹل، جب قرآن بھی کو ٹوٹل کریں گے تو سمجھ آئے گی بات کی ہے، تو یہی بات. ٹھیک ہے. قرآن مجید کا مضمون پڑھیں گے، اس کے بعد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پڑھیں گے. یا پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے. سیرت کی کتابیں ہماری لادہ ہیں اور قرآن بھی لادہ ہے، حدیث کی کتابیں لادہ ہیں اور ائمہ کے ابھی فقہ کی کتابیں لادہ ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے سوال کیا اماں کیسے تھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. آپ نے ان سے سوال کیا تھا قرآن نہیں پڑھا ہوا. تو جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے، وہ باقی ساری کتابوں میں نہیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت زبردست بات ہوگی کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے علادہ ہی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہی رہے تو ہم نے ان کی سیرت بھی پڑھ لی. عام طور پہ ہم نے جب اسلامی تاریخ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو سیرت کی کتابیں علادہ ہو. یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن بہت بڑا المیہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے.
اس کے بعد قیامت ہے، آخری کتاب ہے، آخری رسول ہے، آخری امت. اس کے بعد ہم قیامت کا مضمون پڑھتے ہیں، اور اینڈ میں ہم کہتے ہیں کہ متفرق مضامین جو لوگوں کو جس چیز کو لوگوں کو چاہیے جو بھی مضمون پڑھنا چاہیے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی مضمون چھوٹا موٹا جو بھی کوئی کہے گا. اس کے علاوہ یہ میجر مضامین ہیں، 40 صورتوں 30 صورتوں کے 14 صورتوں کے، ٹھیک ہے، کے اندر آئے ہوئے ہیں. یہ وہ مضامین جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. باقی جو چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جو آپ کہیں گے ہم پڑھا دیں گے انشاءاللہ، اور پڑھ لیں گے اکٹھے مل کے، پڑھا کر دیں گے ہم اکٹھے مل کے پڑھ لیں گے. یہ قرآن مجید کا جو مطالعہ ہم اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی استاد نہیں ہوں اور آپ کوئی شاگرد نہیں ہے. آپ مسلمان کی حیثیت سے میرے بالکل برابر ہیں. ٹھیک ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے ہی امتی ہیں جتنے میں ہوں. آپ قرآن مجید پہ جتنا ایمان آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے. تو بالکل ایسے جیسے بالکل برابر کی حیثیت سے ہم صرف اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھنے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کیا مضامین سمجھ جائیں گے تو ہمیں قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تھی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی ہم شروع کریں گے. جو لیٹ کمنا ہے کوئی اور لیٹ تو نہیں آیا؟ کوئی اور لیٹ آیا تو ایک دفعہ پھر شروع کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اپنا ٹائم ہے. ہم 40 کی جگہ 60 گھنٹے لگا لیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور قرآن مجید کے لیے تو اگر لوگ سال لگاتے ہیں تو ہم اگر 40 گھنٹے تو 3 دن بھی نہیں بنتے نا. ایسے ہی ہے، 4-5 دن بنتے ہیں ٹوٹل. تو ٹوٹل وقت اتنا لگا کے آپ پورے قرآن مجید کو اس طرح سمجھ جائیں کہ اس کو ساری دنیا کے انسانوں کو لے جانے والے بن جائیں. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس میں دلچسپی لیں گے وہ پروفیسر ہوں گے قرآن کے انشاءاللہ. وہ عالم قرآن نہیں، میں اس لیے کہتا کہ عالم قرآن کو اور ٹرمینالوجی آتی ہے پھر تو اور لائن پہ چلا جاتا ہے. آپ انشاءاللہ پروفیسر ہوں گے، آپ باتوں کا جواب دیں گے لوگ. ٹھیک ہے نا، آپ کافروں کے پاس جائیں گے تو گھبرائیں گے نہیں. آپ کو قرآن بھی اصل حقیقت اصل علم ہے وہ ہوگا آپ کے پاس. آپ نے اس علم کو کسی اور کتاب سے نہیں لیا ہوگا، آپ نے قرآن سے ڈائریکٹلی لیا. باقی ساری کتابیں اس کی شرح ہیں، باقی ساری کتابیں اس سے علم لے کے تو آگے چل رہی، کوئی بھی کتاب. ٹھیک ہے، چلے یہ تھا ہمارا بیانیہ چھوٹا سا شروع کا. اور ابھی سر 10 منٹ رہ گئے تو آپ ایسے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کل قرآن شروع کریں گے. کوئی آپ کا سوال ہو کل ہم مضامین چلیں چھوٹے والے پڑھ لیتے ہیں 2 ایک. کسی کا کوئی سوال ہو ابھی تک؟ جو لیٹ آتے ہیں وہ اقبال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا شاید کبھی کوئی بات سوال آئے گا. اقبال ہمیشہ دیر سے آتی ہیں، ایسے ہی ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری تھوڑی انفارمیشن قرآن کی جو کو منزلوں کے حساب سے تقسیم کیا گیا نا، یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا مجھے یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ کہ قرآن کو سپاروں میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اچھا، نازل کیا، لیکن یہ نہیں، منزل کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب حافظ ہو گئے، اس وقت مصحف آپ کو پتا اس وقت مصحف نہیں تھا، ایسے ہی تھا، کتاب نہیں تھی جی قرآن کی. ٹھیک ہے، جی جی 1 یا 2 کاپیاں تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ پر 1 کاپی تھی جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوا کے رکھا دی. یہ جو ہماری تاریخ ہے قرآن مجید کی جی، وہ پھر بعد میں کمیٹیاں بیٹھی تو پھر وہ جو کاتب تھے وہ علیحدہ تھے، وہ کاتب جا کے اور لوگ کئی کسی نے اس پہ ہڈی پہ لکھا ہوا تھا آیت لکھی ہوئی تھی، کسی نے درخت کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ لوگ اپنے سرانوں بستر میں ڈھونڈنے لگ گئے. یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. یہ ابھی ہم نے جو مضمون پڑھا تھا اس میں ہم نے سورۃ قیامہ کی 16 سے 19 پڑھی تھی. رب العزت فرما رہے ہیں اس کا جمع کرنا میرے ذمہ. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آپ کی زبان پہ لانا میرے ذمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو آپ جلدی سے تیز نہیں چلایا کریں کہ آپ یاد کریں. اس کا یاد کرانا میرے ذمہ، پھر اس کا بیان اس کا سمجھانا میرے ذمہ.
जमा करना, इसका पढ़ाना जुबान से मोहब्बत रसूलुल्लाह की, और फिर इसका समझाना अल्लाह सुब्हाना ने अपने जिम्मे ले लिया। ठीक है। जी अब सहाबा किराम ने इसको याद कर लिया, जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए अब याद करते गए लोग। ठीक है। जब याद करते गए तो दिल में एक शौक पैदा हुआ कि हम कुरान भी तो एक दिन में पढ़े, एक दिन में पढ़े क्या। ठीक है। जी तो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, ऐसे नहीं, बहुत मुश्किल है, इसको मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल है, एक दिन में कुरान खत्म करना। ठीक है। आपने 3 से फिर 40 दिन की बात की। ठीक है। आपने फरमाया 3 कम अज कम। ठीक है। और 40 दिन में जी आप खत्म कर लेते, बहुत आसान, बिल्कुल सही बात होगी। अब ये तरतीब आनी थी कि ये क्या होगा। तो जो इस बात से पहले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 और 40 के बीच में बात बताई, क्या सहाबा किराम ने कहा कि हम 6-7 दिन में खत्म किया करेंगे, क्या नॉर्मल थे, 1-2-10 ने तो कहा कि हम एक दिन में पढ़ेंगे, बाकी सब ने ये मंजिलें तय कर ली क्या। ठीक है। जी क्या हमने पहले 6 सिपारे पढ़ने हैं, एक पहली मंजिल होगी, फिर अगले सिपारे पढ़ने हैं, इस तरह करके। सिपारे तो खैर आए भी बाद में, लेकिन उन्होंने अपना कोई हिसाब रख लिया कि 6-7 दिन में हम कुरान की खत्म कर लिए करेंगे, उसको मंजिल कहते हैं क्या, ठीक है उसको मंजिल कहते हैं। जब आया इसका बाद में जो आए उमैया खानदान के, उन्होंने ऐसे किया कि इसके सिपारे किए क्या, इसके सिपारे किए। सितारे करते हैं बेसिकली तो सूरतों में आया है ना, आप जहां भी जी सूरत कुरान मजीद के अंदर पढ़ेंगे तो सूरत का नाम आया है। ठीक है। हम्म, और जहां वो जुज का नाम नहीं आया, वो इस तरह नहीं आया कि आप सिपारे पढ़ेंगे या कुरान सिपारों से उतरा है। जुज का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कोई सवाल आता है, आपको कोई एतराज आता है, तो हम वो जुज उतार देते हैं फौरन, आपके दिल को कायम रखते हैं, आप घबराए नहीं, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। ठीक है। उसको जुज कहा जी गया कुरान। जो एक बात के ऊपर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने आ गई, उसकी जवाबदेही देनी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानी के साथ उतना हिस्सा उतार दिया, नाज़िल हो गया। उसको जुज का इन्होंने फिर जुज जो हमारा आजकल सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, जुज नंबर 1, जुज नंबर 2, उस पारे को कहते हैं। ठीक कुरान ने जुज और कहा। फिर ऐसे हुआ, इन्होंने सिपारे बांटने की कोशिश की, सिपारे किसी ने गढ़े, पता नहीं आज उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, लेकिन इससे ये बात समझ आती है कि उन्होंने 30 सिपारे बनाए, 30 दिन होते हैं एक महीने के क्या। जी तो 30 सिपारों में उन्होंने डिवाइड किया, और पता नहीं कैसे किया, और मुझे ये नहीं समझ आई बात की कि सूरतों को काट दिया क्या, मज़ामीन हाँ को भी जी काट दिया, मज़ामीन को भी काट दिया। आज हमारे जो दरसे निज़ामी है उसके अंदर देखें क्या आ गया। मैं आपसे बात करता हूँ ना आयत नंबर 100, तो आप कहते हैं कौन सा सिपारा, फिर आप पूछते हैं मुझसे कौन सा रुकू, नहीं कौन सी सूरत, फिर कौन सा रुकू, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं फलाने रुकू में गया तो कौन सी आयत। आपने एक दिन पूरा लगा लिया एक आयत पे जाने के लिए, हमने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और हमने कहा कि हम सूरत का नाम लेंगे जी और आयत का नंबर देंगे और आप आयत फटाफट का ढूंढ लेंगे। ठीक है। जी मैंने अपने जो मुताला था कुरान मजीद का अरबी में, मैंने अपने अपने सिपारे जो कुरान मजीद है उसके बाद मैंने अपने सिपारे में 30 जुज, उसी तरह 30 जुज बनाए, लेकिन मैं सूरतों का नहीं छेड़ा। ठीक है। सिवाय सूरह बकरा के 2 हिस्से किए मैंने, बाकी सारे मैंने वैसे मेंटेन की सूरतें। मैं कोई ऐसा नहीं किया कि सूरत हिजर की जो पहली 3 आयतें हैं वो पिछले सिपारे में। ठीक है। यार यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजमून आ रहा है तो फिर वो बीच में कट जाता है। ठीक है ना। जी लेकिन असाजा ये कुरान मजीद में जैसे अब सूरह बकरा है, थोड़ा सा जो मैंने तो हल्का फुल्का गो थ्रू किया है कुरान को, लेकिन मुझे इतना मेरी समझ में आया कि खुद सूरह बकरा जितनी लंबी अल्लाह ताला ने रखी है उसमें ऑलमोस्ट पूरे कुरान के मज़ामीन को टच किया हुआ है। तफसील आपको चले वो मुख्तलिफ आप जगहों पे नजर आएगी, वो नहीं तफसील वो तो आपको ठीक, मुख्तलिफ वो तरह नहीं वो मैं आपको बताता, मैं आपको आप मैंने जो पहला सिपारा रखा है ना वो है पहली आयत से लेके 152 तक क्या, ठीक
152 تک. 152 سے آگے 153 سے قتال شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب آگے ساری شریعت ہے. کیا اس سے پہلے انبیاء رسل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک یہودی تو نہیں, کافر تھا, اس کو مسلمان, اس نے کہا میں قرآن خرید لوں گا. میں 2-3 سال اس کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بہت پیار سے باتیں کرتا ہوں قرآن مجید کی. روزانہ ہی میں ایک مضمون ڈالتا ہوں, پھر اس پہ وہ تبصرہ کرتے ہیں, تو 20-25 جو ہوتے ہیں ان کا میں جواب دیتا ہوں پھر کہ یہ ایسے نہیں, ایسے نہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے, میں نے بہت سارے, میں تو نہیں کہتا سینکڑوں, میں نے ہزاروں لوگوں کو انفیکٹ کیا کہ وہ قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ ہوئے. ٹھیک ہے, ہزاروں. اور وہ کافر تھے, بالکل کافر تھے. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالیاں دیتے, اور عیسیٰ مطلب انبیاء کو گالیاں دیتے, کتابوں کو کہتے تھے یہ فیری ٹیلز ہیں. الحمدللہ اس وقت میرے ساتھ جتنے بھی ہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا جو ان میں اور شامل ہو رہے ہیں, وہ اللہ کو بھی نہیں کچھ کہتے, رسولوں کو بھی نہیں کچھ کہتے. ان کو سمجھ آ گئی بات کی. میں نے کہا ان کو نہ کچھ کہنا, باقی جو مرضی کہتے رہنا, ورنہ زمین پھٹ جائے گی. تم نہیں. بہرحال طریقے سے سمجھایا. اب وہ اتنے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں تو نے میں ڈرا کے تو مار دیا ہے. میں نے کہا میرے نبی نے جتنے, اللہ سبحانہ نے جتنے رسول بھیجے تھے وہ نذیر و مبشر تھے, نذیر و بشیر تھے. وہ ڈراوا بھی تھا اور ساتھ خوشخبری بھی تھی. اکیلے نہیں ہیں کہ خوشخبریاں دیتے جاؤ. ٹھیک ہے, مبشرین. آپ 163 پڑھتی ہیں, یاد ہے آپ کو اگر آپ نے مطالعہ کیا؟ پہلی آیت ہے 213, ہم نے رسولوں کو بھیجا, مبشرین نے دی. ایسے ہی جی سورۃ النساء میں آ جاتا ہے 163 منذرین مبشرین. تو اس طرح کر کے اس بات تو وہی ریپیٹ کرتا جاتا ہے قرآن مجید, ڈراوا. اور یہ اس نے کہا کہ آخری سوال ہے یہ. ڈیوڈ لبرٹی اس کا نام تھا, آرٹسٹ تھا اور بڑا زبردست آدمی, اور انٹلیکچوئل نہیں ہوتے جو ریئلی سوال کرتا. کہتے یہ آخری سوال ہے, اس کا جواب دے دیں تو میں قرآن خرید لوں گا. میں نے کہا ٹھیک. اس نے قرآن خرید لیا اور ٹرانسلیشن پڑھی. تو کچھ 7 دن کے بعد نہ آیا میرے ان باکس ہے جو بھی میسنجر میں, مجھے کہتا ہے میری بات سن. مجھے گل کہتا ہے, گل ایک بات ہے, میں نے قرآن بھی کا پارٹ 1 پڑھا ہے, مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. I could not make head and tail out of this. میں خود اور واقعی یہ مشکل ہے, ایسے آسان نہیں ہے. میں نے عام بندوں کو بڑے کنفیوز ہوئے, عام مسلمانوں کو کنفیوز ہوئے دیکھا, یار یہ پہلا سپارہ کیا ہے, سمجھ نہیں آئی بات. چلو بہرحال میں نے کہا اوکے we'll take another 5 minutes. You have pen and notebook with you? کہتے yes. میں نے کہا اوکے you will write what I say and then you will say that you don't understand Quran or you don't understand part 1, then you may tell me anything you feel like. ٹھیک ہے, good name or bad name, whatever you want to tell me. Okay, from verse 1 to verse 30 it is munafiqeen and mu'mineen and Quran. ٹھیک ہے, اکٹھا سا ایک جملے, وہ ساری چیزیں ٹچ کرتا ہے ہلکی ہلکی. ٹھیک ہے, قرآن کو بھی, قیامت کو بھی, منافقین کو بھی, مسلمانوں کو بھی. ٹھیک ہے, متقین کو بھی, سب کو ایڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. From 30 to 31 to 39 it is Adam, حضرت آدم علیہ السلام. From 40 to 123 it is children of Israel, Bani Israel. From 124 to 141 it is Abraham. میں نے اس کو یہ ترتیب لکھائی تو پریشان ہو گیا, اس نے کہا I've understood now. سو آپ کو قرآن مجید کا اس طرح سارا پروفیسر ہونا پڑے گا اگر آپ کافروں کے پاس یا دوسری امتوں کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ ویسے ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے آدھا سپارہ پڑھا ہے تو میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہے, تو میں نے QC1 بھی کیا, تو QC2 بھی کیا, تو فلانا بھی کیا, تو فلانا بھی کیا, میں نے فلانا کورس بھی کیا, میں نے تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے, میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے. بابا آپ جب تک اس کے 1 لاکھ پروفیسر نہیں ہوں گے آپ دوسری امتوں کے پاس لے کے نہیں جا سکتے. اور یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو جانے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے طور پہ اس امت کو دے کے گئے کہ لوگوں کے پاس لے کے جانا. یہ ناس کی کتاب ہے. میں ہماری
नास का रसूल हूँ, उनके साथ लेके जाना, कोई माने या ना माने लादा बात। हमने तो उसका उम्मत ने तो उसका बंदोबस्त ही कोई नहीं किया। हम तो लगे रहे जी नहीं अरबी है, अरबी जुबान में हमने पढ़ने है। बाबा ये कौन सी बात है? नबी सल्लम फिर रसूल, कुरान ने एक रसूल भी बताया कि हमने जब भी कोई रसूल भेजा अपनी कौम की जुबान बोलता था ताकि समझा सके खोल के। तो फिर मैंने उलमाए किराम से भी बात ये की और मैंने कहा जिसने इस कुरान, जिसको कुरान अरबी तक रजिस्टर करने की कोशिश की, उसने नबी सल्लम की रसालत का वो जुज कि आप सारी दुनिया के इंसानों के रसूल हैं, रोक दिया। कुरान कह रहे हैं कि जब भी हमने कभी मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में आते उस इलाके की जुबान बोलते। कुरान 44 सूरत हामिद सईदा कह रहे हैं हम तो किसी जुबान में भी इसको कुरान को नाज़िल कर सकते थे, लेकिन हमने अरबी में किया कि वो कहते हैं अजीब सी बात है, अरबी लोगों के सामने अजमी जो है एक और जुबान में कुरान पढ़ा जाए, हमें क्या समझ आती? सारी दुनिया की जुबानें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान। आप इनका तर्जमा पर करें कुरान मजीद का, अपने अंदर उस जुबान को सीखें, एक्सपर्ट पैदा करें, उम्मत मुस्लिमा एक्सपर्ट पैदा करे कि ये हैं जो चाइनीज सीखेंगे और कुरान को चाइनीज में इंटरप्रेट करके बता सकेंगे कि ये कुरान है। फिर वो बफर जाएगा कुरान उधर चाइना में। फ्रांसीसियों के पास फ्रांस में ये जो फ्रांसीसी जबान है ये सीखे जाएंगे, फ्रेंच, ठीक है। कुरान भी को फ्रेंच चेंज करके उस पर एक्सपर्ट होंगे। ये नहीं होगा कि आधा फिक्रा आता है तो आधा फिक्रा नहीं आता। एक्सपर्ट होंगे, हाफिज़े कुरान होंगे और ट्रांसलेशन इन अरबिक, जैसे उर्दू में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उर्दू में पढ़ रहे हैं तो उर्दू में आप हाफिज, उर्दू में भी हाफिज हो सकते हैं, ऐसी भी क्या बात। मैं ये सारे मज़ामीन जुबानी कराता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो सकती। हमने किए ही नहीं, उम्मत मुसलमान ने बैठ के सोचा ही नहीं कि सारी दुनिया की इंसानों की किताब है, उसका हक है, वो दोज़ख पे जाएगा गिनिएगा और क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी होगी तो यकीन करना उंगलियां उठ जाएंगी इस उम्मत की तरफ, ये हैं खड़े, ये तो हमारे पास लेके नहीं आए थे। आज हमें कह रहे हैं, अल्लाह आप हमें कह रहे हैं, ये हम 172 अभी पढ़ेंगे, ठीक है। 172 173 जो ओपनिंग में हम पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं ये मिसाक तुमसे इसलिए ले रहा हूँ अपनी रबूबियत का कि कल तुम्हें मुझसे आके ये ना कहो कि हमारे अबाजदाद शिरक करते थे तो हमें उसकी क्यों सजा देता है। ये सवाल उधर खड़ा होगा। ये सारी उम्मतें, सारी लोग कहेंगे कि हमें तो इन्होंने बताया ही नहीं था कि ये कुरान है, उसमें ये लिखा हुआ है। ये क़यामत के दिन बातें खुलेंगी अल्लाह सुब्हानहू के सामने। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो कुरान के सिपारे हैं इनको तोड़िए मत, ठीक है। मैंने सिर्फ पहली सूरह बकरा को तोड़ा बिकॉज़ बहुत लंबी बात। 1 से 152 तक मैं इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आप जब कुरान मजीद को समझते हैं कुछ कर सकते हैं, वरना समझ ही नहीं, कर ही नहीं सकते। आप तो इतने वैसे ही डरते हैं ना कि इसके नजदीक नहीं जाना, ऐसे ही पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी। 152 तक आप अंबाए रसूली पढ़ते हैं तकरीबन मोस्टली जनरल। 153 से शुरू किताल शुरू हो जाता है डील, ठीक है। आगे सारी शरीयत एंड तक, अमन रसूल तक शरीयत ही शरीयत है सारी, ठीक है। 196 में हज आ जाता है, ठीक है। 216 में किताल आ जाता है। इस तरह ही 178 180 की वो किसास आ जाते हैं। ये सारी चीजें इस तरह ही है, ठीक है। 260 के करीब इन्फाक आ जाते हैं और एंड आ जाता है कुरान इसका सूरह बकरा का। तो आपको ये जो है इसके दो हिस्से करें। बाकी साहब को मैंने अपने कुरान मजीद के ऊपर इसी तरह 30 पारे बना के सूरतों को इंटैक्ट करके मैं पढ़ता हूँ। ये नहीं कि सूरह यूसुफ आधी पिछले पारे में और आधी अगले पारे में है। ये तो किसी ने इस कुरान मजीद को ना समझने वाली बात कर दिया कि कोई समझ ही ना पाए। ये पहले कॉम्प्लिकेटेड था, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया पारे बना के। सूरतें कह रहे हैं हमने तो सूरतें नाजिल की। सूरत नूर की पहली आयत आ जाती है। हम इस सूरत को नाज़िल कर रहे हैं, इसको फर्क करें। सूरत का लफ्ज है कुरान में, कोई मुझे बता दे सिपारे का लफ्ज हो।
ہم جب بھی مولانا کسی قاری صاحب سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کون سے پارے میں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فلانی صورت میں اور فلانی آیت نمبر ہے، اس کو پہنچو فٹافٹ پڑھو، ٹھیک ہے نا. یہ تو اصل میں بلاکنگ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ بلاکیجز ہیں جو بنا دیے، بلاکیڈز ہیں جو بنا دیے گئے. قرآن بھی تو اس طرح ہے ہی نہیں. مزے کی بات یہ جب آپ قرآن بھی پڑھ لیں گے اور اس کو سمجھ جائیں گے آپ کے 14 تب روشن رہے گا یہ کیا تھا، ہم جو 60 سال اپنی عمر ضائع کر یہ بات سمجھ نہیں تھی ٹوٹل، ٹھیک ہے، جو ہم ساری عمر سمجھ ہی نہیں پائے. کبھی آپ نے سنا ہے 40 گھنٹے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے پورا فہم؟ سنا ہے کبھی؟ آپ جس کے سامنے بات کیوں ہنس پڑے گا آگے سے، او یار چھاڑی یار، لوگ 40 سال لاندے نہیں، تو 40 دنوں کی گل کر، 40 گھنٹوں کی بات کر رہے کیا ہے؟ یہ تو فضول سی بات ہے نا، یہ کہتے ہیں لوگ، مجھے کہتے ہیں. لیکن میں نے کہا ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھو، ہم اگر آپ کوشش کرتے اب چاہتے ہیں ہم 3 دن میں بھی ختم کر دیں. ہمیں کسی ایک جماعت نے کہا جی ہمارے آپ 3 گھنٹے ہیں ٹوٹل، تو یہ جو کتاب تھی ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر پہلا پیج لگایا جو آپ 3 گھنٹے میں قرآن ختم کر لیں. اس کا پورا کا پورا یہ کیا کہنا چاہتے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے. یہی مضمون 15 مضمون ہے، ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے، لیکن اس کا پریویو جو جتنا ہوتا ہے مقصد مدعا ہے قرآن مجید کا، اس سارے مضمون کا 38 سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا مدعا ہے، کیوں آ رہے ہیں، وہ سارا ہم بیان کر دیتے ہیں 3.5 گھنٹے میں پورے قرآن. ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ. میں نے آپ کے سپارے کی جی ٹکر سر میں ایک سارا کچھ. منٹ کے لیے میں اسٹوڈینٹس سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ایک ایک کو آج بلانا پڑا ہے، تو سب اسٹوڈینٹ سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ 3 سے 4 جو بھی کوئی کلاسز ہیں وہ آگے پیچھے کر لیں اور پلیز یہ کلاس لے لیں، پھر بار بار نہیں موقع ملتا. تو جو بھی ٹیچرز ہیں خاص کر میں ان سے کہہ رہی ہوں جو پڑھاتی ہیں، تو آپ لوگ سب مل کے ایک دوسرے سے کہیں اور آج سے کم اسٹوڈینٹس نہ ہوں، یہ میری باقی سب اسٹوڈینٹ سے ریکویسٹ ہے. جی سر آپ بات جاری رکھیں. نہیں ابھی وہ جاری کیا کرنی ہے، لوگوں نے تھک بھی جاتے ہیں لوگ نا. ٹھیک ٹھیک ہے نا، کل جی سے انشاءاللہ مضامین شروع کریں گے، انشاءاللہ. ٹائم پہ پہنچیں. ٹھیک ہے، میں جی کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ 5-7 منٹ پہلے پہنچ جاؤں، لیکن اگر میں 5-10 منٹ لیٹ ہو بھی جاتا ہوں تو کسی وجہ سے ہوں گا، جان کے نہیں ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، مستی میں نہیں. تو آج دفعہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں نہیں یاد رہی بات نہیں ہوتا، یا کچھ اور کام کریں نہیں رہتا یاد 5-7 منٹ لیٹ. لیکن میں کوشش کرتا ہوں، میں نے ابھی 3-4 سال سے پڑھا رہا ہوں، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، 1-2-4 منٹ کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ میں بھی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ آپ کو جب آپ خوش جائیں گی، آپ یہ آپ انشاءاللہ. 40 گھنٹے لگا دیں، آپ خوش جائیں گے کہ آپ کو قرآن بھی کی بات سمجھ آئے، بلکہ اپنے ساری دنیا کو اپنے جو ہے احباب ہیں اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہروں میں قرآن بھی پڑھانے والی بن جائے گی. اور یہ نہیں ہوگا کہ وقتہ پڑا ہوا ہے کیا ہے تو کیا نہیں، تو سمجھ بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے سارے انشاءاللہ. اور وہ جو لوگ پہلے سمجھتے تھے یار یہ ایسے مذاق کر رہے ہیں، جب انہوں نے پڑھا تو واقعی انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے. اور ایسے ایسے لوگ پڑھ رہے ہیں جو اتنا سارا پڑھے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ ابھی ہمارے ساتھ ایک کامران چودھری کہتے ہیں میں نے 27 بوریاں کتابوں کی واپس کر دی کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو یہ کتاب سمجھ آ گئی. اصل میں واقعہ ہے بھی یہی، 100 جلدیں تفاسیر کی، 8-9 زیادہ جلدیں ہیں، 10 سال لگ جاتی ہیں پڑھنے میں، وہ پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی. ایسے ہی ہے نا، یہ تو آپ نے پچھلی آیت پڑھی ہوتی ہے، آپ بھی ذہن میں ہوتے، اگلی کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. آپ کے 38 صورتوں کا مضامین ہے، یہ انبیاء رسل 40 صورتوں کا مضامین ہے. ہم 3 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں 1 دن میں بھی ختم کر لیتے ہیں، دل ہو توجہ کے ساتھ کریں. 40 صورتوں کا مضمون 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، 1.5 گھنٹے. کین یو امیجن؟ اور آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہاں یار یہ صحیح بات ہے ہی ایسے. موسیٰ علیہ السلام کے ہم 4 باب کرتے ہیں، وہ تقریباً 2-2.5 دن لگ جاتے ہیں. یہ جو باقی مضامین ہے تو اتنے آسان ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ آپ بہت خوش ہوں گے. ٹھیک ہے چلیں، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اگر آپ کا سوال کوئی نہیں ہے. جی امان کسی نے اللہ. سوال پوچھنا ہے تو سر سے پوچھیں. ایک منٹ سر، اگر کسی کا ہے تو ان سے انہیں پوچھنا ہے تو پھر کلاس بند کریں گے. ٹھیک ہے نا، میں نہیں بند کرتا.
नादिया टोटल कितने आज स्टूडेंट्स हैं? 36। 37 आज 37 है। हम दोनों बीच में से निकाल, आप तो होस्ट है ना, इधर 36 पार्टिसिपेंट दिखा आ रहा है, उसमें जी, नहीं भी लिखा 37 और करते हैं, हम दोनों को निकाल के 34 करते हैं। चलो नहीं 37 37 बहुत थे है आज माशाल्लाह टोटल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने नहीं देखा पहले। सर को ना एक एक को आज कॉल की है और पता नहीं देखते ही नहीं है मैसेजेस को। वो नहीं पता ही नहीं होता तो फिर मैसेज क्या देखी, तो इम्पोर्टेंट हाँ बात जी। तो लोग ध्यान होता है ना कि मैसेज आया कि नहीं आया।